مسلح فوج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل کیمر جاوید باجوہ کا اسٹرائک کور بہاولپور کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ٹرانس فرنٹیئر حملوں سے متعلق آپریشنز کا معائنہ کیا۔ امریکی صدر کا پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ ڈنر کرانے کی خواہش کا اظہار، کہا کہ مارکو یہ کتنا اچھا ہوگا دونوں کو باہر ڈنر پر لے کر جائیں۔ ٹرمپ کی بات پر امریکی وزیر خارجہ مسکرا دیے۔ ٹرمپ نے مزید کہا مارکو روبیو اور JD وینس کی کوششوں سے دونوں ملک رکے۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت مضبوط اور ذہین ہے۔ پاکستان بھارت جنگ میں لاکھوں لوگ قتل ہو سکتے تھے۔ ترک صدر کا ایک بار پھر پاکستان کی واضح حمایت کا اعلان، پاکستان بھارت کی اشتعال انگیزی میں نہ پھنسے۔ ترک صدر کا پاکستانی قیادت قوم کو مشورہ، سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا اچھا اور برا وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ترکی اور پاکستان کا بھائی چارہ سچی دوستی کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان پر میزائل حملوں پر ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ پاکستان کی پالیسی تنازعات کے حل میں مکالمے اور مصالحت کو ترجیح دیتی ہے۔ پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ ترکی نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، چاہتے ہیں پاکستان بھارت جنگ بندی قائم رہے۔ اپنے پیغام میں کہا پاکستان ترکی کی دوستی زندہ باد۔ بھارت سنتاس معاہدے سے تنازع میں استعمال نہ کرے، پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا بھارت سنتاس معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ حکومت کو سنتاس معاہدے کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے۔ گریٹر مانچسٹر کے علاقے بری سے رکن پارلیمنٹ جیمز فرتھ نے معاملہ اٹھایا۔ جیمز فرتھ نے کہا برطانیہ سنتاس جیسے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی سفارتکار شنکر ریڈی چنتالا پر پاکستان میں جاسوسی کے الزامات ہیں۔ بھارتی اہلکار اور اس کے اہل خانہ کو 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ وزارت خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشن کو سخت احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو سفارتی حدود کا احترام کرنے کی یاد دہانی کروا دی۔ پاک فضائیہ نے رافیل سمیت بھارتی طیارے کہاں کہاں گرائے، تمام تفصیل سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج کا ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ متوقع طور پر اننت ناگ میں بھارتی پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ تباہ شدہ طیارے کی اخراجی نشست یہی گاڈول کو کرناگ سے ملی۔ بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا۔ دونوں پائلٹوں کو شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پنتحال کے ضلع رام بند کے علاقے میں تیسرا طیارہ گرایا گیا۔ اس طیارے کے زخمی پائلٹ اقبال سنگھ کو ادھم پور منتقل کیا گیا۔ بھارت کا چوتھا طیارہ اخنور کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہوا۔ بھارت کا 5واں طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں تباہ کیا گیا۔ بھارت کا ہیرون ریموٹ پائلٹ وہیکل بھی مار گرایا۔ حوالات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ مودی کے قوم سے خطاب پر ماہرین نفسیات کا دلچسپ تجزیہ۔ مارکہ حق میں تاریخی شکست کے بعد مودی شدید بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی نے اپنے ہزیمت چھپانے کے لیے خطاب کے نام پر پرانی گیدڑ بھپکیوں کو دہرایا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے نریندر مودی کی تقریر ایک شکست خوردہ شخص کی تھی۔ مودی قوم سے خطاب کے دوران شدید خوف کا شکار دکھائی دیے۔ مودی نے تقریر کے دوران پاکستان پر روایتی الزامات کو دہرایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی آمد۔ بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ کی اسپتال انتظامیہ کو توقیر عباس کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا توقیر عباس کی آنکھ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 142 ارب ڈالر کے اہم دفاعی معاہدے 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کا حصہ ہیں۔ معاہدے میں GEC گیس ٹربائنز کی برآمدات شامل۔ توانائی میں 14 ارب 25 کروڑ ڈالر کے معاہدے پر دستخط۔ 5 ارب ڈالر کے بوئنگ طیارے بھی معاہدے میں شامل۔
سعودی عرب کی F-35 طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی گفتگو، ٹیکنالوجی اور نیشنل گارڈز کی تربیت کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد نے معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی کی درخواست پر سماعت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور وکیل لطیف خوسا کے ہمراہ عدالت میں پیش۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے، ہر کوئی اس عدالت کے لیے قابل احترام ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو تو ٹرائل کورٹ سے سزا ہو چکی ہے، سزا یافتہ ہیں۔ وکیل نے دلائل دیے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی صورتحال بھی حب سے بے جا والی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ پیرول پر رہائی کی درخواست بھی سزا معطلی کیس کے ساتھ فکس کر دیں۔ وکیل کی استدعا، یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یہاں کیوں آ گئے؟ یہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں بھی نہیں۔ جو اعتراضات لگے ہیں میں ان پر آرڈر پاس کر دوں گا۔ ملک بھر میں گرمی نے پھر زور پکڑ لیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سخت گرم، سکھر، دادو، سبی اور تربت میں پارہ 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ روہڑی، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بھی سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور اور پشاور میں 42، راولپنڈی، اسلام آباد 38، کراچی اور کوئٹہ میں 36 تک جانے کا امکان۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ اولمپئن ارشد ندیم ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں ٹریننگ کے دوران ارشد ندیم نے کہا، 5 ماہ سے سخت محنت کر رہا ہوں۔ اولمپکس کے بعد پہلا بڑا ایونٹ ہے لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں حصہ لینا ہے اور 1 سال پہلے سارا فوکس اولمپکس پر ہوگا۔